تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا کہ تم اس دن سے کیسے بچو گے، اس دن سے کیسے نکلو گے، آگے نکل جاؤ گے جس دن کے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جانے والا ہے اور یہ اس کا وعدہ ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس ارشاد میں مفسرین کرامی بتلاتے ہیں کہ آدمی جب اس کے اوپر ایسی مصیبتیں آ جاتی ہیں جو پہاڑوں کی طرح ہوتی ہیں، جس کو سوچنے کی وجہ سے انسان کے بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں، اس کی جھلی کمزور ہونے لگ جاتی ہے، گوشت سے چمڑا چھوٹنے لگ جاتا ہے اور بڑھاپے کے اثرات اس کے اوپر طاری ہونے لگتے ہیں۔ قیامت کے دن جو ماحول ہوگا، جو حالات ہوں گے، یا آدمی جو غافل زندگی گزار رہا ہوگا، غفلت میں زندگی گزار رہا ہوگا، وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، جب اس سے سوالات کیے جائیں گے، جب اس کو پوچھا جائے گا، بازگشت ہوگی، جب اللہ رب العالمین اس کو ہر نعمت کے بارے میں، ہر لمحے کے بارے میں پوچھے گا، تو ایسا عالم طاری ہو جائے گا کہ سوچتے سوچتے وہ آدمی کے بال سفید ہو جائیں گے، اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے گا، ایسی مصیبت اس آدمی پر لاحق ہو جائے گی۔ یہ لوگ کون ہوں گے جن کے متعلق یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی مصیبتیں ان کے اوپر آ جائیں گی؟ اس میں ایک زمرہ ان لوگوں کا ہوگا جن کو آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر اللہ کچھ پوچھنے والا ہے۔ جب وہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ ارے یہ بھی ایک دنیا ہے، یہاں سوال و جواب ہو رہے ہیں، یہاں ایک اللہ ہے جو پوچھ رہا ہے، فرشتے گھسیٹ کر لے جا کر جہنم میں ڈال رہے ہیں، ایک دہتی ہوئی آگ کا ٹھکانہ ہے، ان کے حواس باختہ ہو جائیں گے، ارے ہم نے تو اس کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں بتانے کے لیے، ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا، ہم نے تو تیاری ہی نہیں کی ہے اس کی، ہم نے تو کبھی اس کے متعلق کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ ایک زمرہ ان لوگوں کا ہوگا، ایک زمرہ ان لوگوں کا ہوگا جو لوگ جانتے ہوں گے کہ قیامت آنے والی ہے، مگر ابھی وقت ہے، کل کر لوں گا، ابھی عمر ہے، کل پڑھ لوں گا، ابھی وقت ہے، بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں کر لوں گا، اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے وقت کو گزار دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، حج ایک ایسی عبادت ہے جو جوانی میں کی جانے کی ہے، اللہ نے جس کو مال جوانی میں عطا کر دیا ہے اس پر حج جوانی میں ہی فرض ہو جاتا ہے، وہاں بھاگنا ہوتا ہے، چلنا ہوتا ہے، دور دراز کے سفر پیدل طے کرنا ہوتا ہے۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کل کر لوں، کئی لوگوں کی زندگی میں وہ کل آتا ہی نہیں ہے اور وہ لوگ گزر جاتے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال خرچ کرنا ہوتا ہے، سب سے پسندیدہ انفاق اللہ کو وہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی کے اور کئی کڑیاں دیکھ رہا ہے کہ میں جوانی میں ہوں، بڑھاپا آنے والا ہے، مسائل پیدا ہونے والے ہیں، ان تمام چیزوں کو رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے۔ آدمی یہ نہیں سوچتا، جب اس کی موت قریب آ جاتی ہے، موت کے وقت میں وصیتیں کرتے ہوئے مر جاتا ہے۔ آدمی کو اللہ رب العالمین نے ایک بہترین جوانی دے کر اللہ نے کہا کہ تیری جوانی کی عبادت مجھے بہت پسند ہے، تیرا ٹہرنا بڑا پسند ہے، تیرا رکوع کرنا بہت پسند آتا ہے، تیرا گڑ گڑانا مجھے بہت پسند آتا ہے۔ یہ نوجوان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ نوجوان سڑکوں کے حوالے ہو جاتا ہے، لڑکیوں کے حوالے ہو جاتا ہے، موبائل کے حوالے ہو جاتا ہے، ٹیلی ویژن کے حوالے ہو جاتا ہے، گاڑیوں کے حوالے ہو جاتا ہے، کبھی کبھار ایسی چیزیں کرتا ہے جو ظاہری طور پر دنیا میں مفید نظر آتی ہیں، مگر آخرت کے لیے سرمایہ کیا ہے؟ اللہ پوچھے گا کل قیامت کے دن، حدیث میں آتا ہے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک جواب نہیں دیا جائے کہ بتانا ہوگا تجھے کہ تو نے کیا کیا ہے۔
کیا جواب دیں گے اس وقت میں؟ ایسی حالت طاری ہوگی انسان کے اوپر کہ میں نے اس کی تعلق سے تو تیاری ہی نہیں کی تھی، اب میں کیا کروں گا؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، ایک ایسا دن آنے والا ہے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ کی جاتی ہے کہ آدمی سوچ سوچ کر جو ہے نا اس کے اوپر بڑھاپا طاری ہو جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہوگی کہ آدمی سوچتا ہی رہ جائے گا، بچہ جا کر بوڑھا ہو جائے گا مگر اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں نے کیا کر دیا، اتنا بڑا نقصان ہو گیا میرا۔ میں نے دنیاوی زندگی کو ہی اصلی زندگی سمجھ لیا، اسی میں جی لیا، اسی میں کھا لیا، اسی میں پی لیا، وہی عیش و عشرت کی زندگی گزارنی، یہاں پر تو توجہ ہی نہیں دے سکتا۔ اور اللہ رب العالمین اس آیت کے بعد میں اپنے غصے کو بتلاتے ہوئے کہتا ہے السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جانے والا ہے اس میں۔ دنیا میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے ہلتے ہوئے کانپتے ہوئے دیکھ لیا، کبھی درخت ہوتے ہیں، کبھی جو ہے چٹانیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار زمین بھی ہل جاتی ہے، مگر آسمان کی طرف سے کبھی ایسی چیز نہیں آتی ہے جو انسان کو پریشان کرنے والی ہے۔ آدمی آسمان سے مطمئن ہوتا ہے۔ قیامت کا ایسا دن ہوگا کہ آسمان بھی پھٹ کر رہ جائے گا، اس وقت میں آدمی کی جو سوچ ہوگی وہ خود پریشان ہو جائے گا کہ دنیا کی ایسی کوئی چیز باقی ہی نہیں رہی جس پر میں مر جایا کرتا تھا، مٹ جایا کرتا تھا، وقت صرف کر دیا کرتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی بڑی مخلوقات میں سے بڑی مخلوق آسمان ہے، وہ آسمان نہیں رہے گا تو ہمارے گھر کیا رہیں گے، ہماری عمارتیں کیا رہیں گی، ہماری گاڑیاں کیا رہیں گی، ہمارے اسٹیٹس کیا رہیں گے، ہم کیا رہیں گے؟ برہنہ اٹھائے جائیں گے، آدمی مادرزاد اٹھایا جائے گا، اس کے جسم پر 1 انچ کپڑا تک نہیں ہوگا، اس کے فیشن نہیں ہوں گے، اس کی تعلیم نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہوگا اس کا رب ہوگا، وہ ہوگا اس کا نام اعمال ہوگا، وہ ہوگا اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے اس کے اعمال ہوں گے، وہ ہوگا اس کے تنہائی کے گناہ ہوں گے، اس کا ظلم ہوگا، اس کا جو ہے دھوکہ دہیاں ہوں گی، اس کا لوگوں کو ستانا ہوگا۔ اللہ جب پوچھنے پر آئے گا بندے کے قدم تک نہیں ہٹ سکیں گے، اور ایسا وقت آ جائے گا کہ دیکھتے دیکھتے آدمی کو 70,000 فرشتے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حاقہ میں ارشاد فرمایا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، پھر اس کو بیڑیاں پہناؤ، اور فرشتے جب بیڑیاں پہنائیں گے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ وہ بیڑیاں منہ سے ڈالی جائیں گی اور انسان کے پچھلے حصے سے نکالی جائیں گی، اور پچھلے حصے سے نکال کر اس کو کتنے فرشتے پکڑیں گے؟ 70,000 فرشتے پکڑیں گے۔ ایک فرشتہ پکڑے گا تو انسان یہ کانسیپٹ بنا لے گا کہ میں ایک کو چھڑا لوں گا، بھاگ جاؤں گا، نکل جاؤں گا، یہ کانسیپٹ بھی نہ آئے، یہ سوچ بھی نہ آئے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ایک ایک آدمی کے پیچھے ہم 70,000 فرشتوں کو طے کر دیں گے کہ اب تو ہل نہیں سکتا، آدمی ہل تک نہیں پائے، اور گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل رسوا کرتے ہوئے اس آدمی کو جہنم میں لے جا کر ڈال دیا جائے۔ اللہ کہتا ہے بچو اس دن سے، اس دن کے لیے تیاری کرو، اس دن کے لیے جو ہے اپنا زاد راہ تیار کرو، اپنا توشہ تیار کرو، ہمیشہ اپنی نگاہوں میں قیامت کے دن کو مد نظر رکھو، ہر کام کے پیچھے نتیجے پر غور کرو کہ اگر میں یہ کرنے والا ہوں تو اللہ کیا بدلہ دینے والا ہے۔ یہ دیکھو کہ دنیا کسی کے لیے سگی بن کر رہنے والی نہیں ہے، آج کی صبح ہو سکتے ہے یا آخری صبح ہو۔ یہ مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ میرا ہر عمل آخری عمل ہونے والا ہے، اب میں اس کو کروں گا تو اسی کے بیس پر مجھے جنت ملنے والی ہے۔ میں 2 رکعت پڑھنے والا ہوں، اب میں جو کھڑا ہوا ہوں یہی 2 رکعت ہیں جو مجھے جنت تک لے جانے والے ہیں۔ یہ جو میں سجدہ کر رہا ہوں یہ سجدہ ہی ہے جو اللہ سے مجھے بچانے والا ہے۔ یہ جو میں رکوع کر رہا ہوں یہ رکوع میں گڑ گڑانا ہی ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کی پنجری دیکھ کر جو ہے پھر مجھے جھکنے کا موقع ملے گا۔ اگر یہ انسان کے اندر کیفیت آ جائے تو اس کے لیے 2 رکعت ہی جنت تک پہنچانے کے لیے کافی ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، آتے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ کر چلے جا رہے ہیں، بولا جا رہا ہے، درس سن کر چلے جا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ کچھ گلے میں اتر رہا ہے نہ کچھ دماغ پر چڑھ رہا ہے، ایسی ہی زندگی گزر گئی، ہمارے اندر تبدیلیاں نہیں آئیں، تو اس دن سے کوئی بچانے والا
نہیں ہوگا۔ سورہ انفطار میں اللہ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، کبھی کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو کوئی آدمی لڑنے جھگڑنے کے لیے آ جاتا ہے، فوراً اپنا بھائی کھڑا ہو جاتا ہے ساتھ میں کہ میرے بھائی کو کون کچھ کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بھائی بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ اڑانے والے، پہنانے والے، سپورٹ کرنے والے، کیئر کرنے والے بھاگ جائیں گے دونوں کی طرف، تجھے ہم نہیں بچا سکتے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، ہر سفر میں ساتھ دینے والی بیوی، اپنے ساتھ زندگی گزارنے والی بیوی، ہر کھانے میں، ہر پینے میں، ہر مصیبت میں ساتھ رہنے والی بیوی بھاگ جائے۔ بچے جن کے لیے حلال نہیں دیکھا، حرام نہیں دیکھا، ہر در سے لا کر ان کے منہ تک پہنچایا، وہ بچے بھاگ جائیں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی اپنے مسئلے میں پریشان ہوگا کہ بھئی میرا کیا ہوگا، تو جا بھائی میں تیرے ساتھ جو ہوتا ہے ہوتا ہے، میرا کیا ہوگا، میری فکر مجھے لگی۔ ایسے دن کی تیاری کرنا ہے، ایسے دن سے بچنا ہے، اور ایسے دن کے لیے آج اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہوگا، آج اللہ کے پاس رونا ہوگا، آج اللہ کو منا لینا ہوگا، آج اللہ کو راضی کر لینا ہوگا، آج اللہ کے بارگاہ میں آ کر ایسی عبادت کرنی ہوگی کہ یہ عبادت ہی ہم کو جہنم سے بچا دے، یہ عبادت ہی ہم کو جنت تک پہنچا دے۔ ورنہ یاد رکھیے اللہ نے لوگوں کو کیا، قوموں کو بھی جو ہے مہلت نہیں دی۔ جب اللہ کا وقت آتا ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بڑی بڑی طاقتیں، مضبوط لوگ، مضبوط عمارتیں، اللہ کا وقت آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو لہذا ہمیں ہمیشہ اپنی آخرت کو، اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے ہر عمل انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمارے ان عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے رمضان کی عبادتوں کو خصوصاً اور ہماری زندگی کی عبادتوں کو عمومی طور پر قبول فرما۔ جو لغزشیں یا جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں اے اللہ ان کو درگزر فرما، آئندہ کی زندگی میں ان لغزشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، ماں باپ جو پہلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے مگر اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں، اے اللہ اگر وہ توحید پر تھے تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسے ہی رمضان عطا فرما تاکہ تیری عبادت کر سکیں۔ اے اللہ اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہے اے اللہ ہمیں تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سجدے کرنے، رکوع کرنے، تلاوت کرنے، تجھ سے ڈرنے، تیری بارگاہ میں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما، توبہ طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تیرے فرشتے روح نکالنے کے لیے آئیں اے اللہ ہمیں کلمہ نصیب فرما، اے اللہ بہترین خاتمہ ہمیں عطا فرما، اور کل تیرے نبی کے ساتھ، تیرے نبی کی جماعت کے ساتھ ہمیں میدان محشر میں جمع فرما، اور آسان حساب و کتاب ہمارا فرما۔ اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جہنم کی ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ میدان محشر کی ہولناکیوں سے، خطرناکیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت کا مستحق بنا دے، جنت کی نعمتوں کا مستحق بنا دے، نبی کی رفاقت ہمیں جنت میں نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔